بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار کا نام حضرت بازید محمد ہے۔ آپ کے والد بزرگوار نیک، صالح، پابند شرع، حافظ قرآن اور ایک کامل فقیہ تھے۔ اہل علاقہ ان کی عزت و تکریم کیا کرتے تھے۔ حضرت بازید محمد منصب دار تھے اور پورے علاقے میں اپنی شجاعت کی بدولت مشہور تھے۔ شاہ جہان آپ کی بہت عزت کیا کرتا تھا اور آپ کی خدمات کے عوض اس نے آپ کو شور کوٹ ضلع جھنگ میں ایک سالم گاؤں بطور انعام دے دیا تھا۔ شاہ جہاں کی جانب سے آپ کو 50,000 وگھے زمین اور چند آباد کنویں کو بھی بطور جاگیر عنایت کیے گئے تھے۔ اولاد کی خواہش میں حضرت بازید محمد کے دل میں نکاح کی خواہش پیدا ہوئی۔ حضرت بی بی راستی ایک نیک و متقی خاتون تھی۔ ان کی پرہیزگاری اور عبادت گزاری نے آپ کے قلب میں محبت خداوندی کی شمع روشن کی۔ آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ صد افسوس میں نے اپنی زندگی فضولیات کی نظر کر دی، اور یہ بڑی محرومی ہوگی کہ بیوی تو خدا دوست ہو اور شوہر غفلت اور حرص و ہوس کا بندہ ہو۔ اس غیبی تنبیہ نے آپ کے دل پر اس قدر اثر کیا کہ آپ نے سچی توبہ کر لی اور رجوع اللہ کرتے ہوئے دنیا کو ترک کرنے کا فیصلہ کیا اور شاہی منصب چھوڑ کر تنہا گھوڑے پر سوار نامعلوم سمت کی جانب چلے گئے۔ حضرت بازید محمد ایک عرصہ تک جنگلوں بیابانوں میں پھرتے رہے، عبادات و ریاضت میں مشغول رہے۔ پھر ملتان کے گھاٹ پر پہنچے تو نگران گھاٹ نے آپ کو حاکم ملتان کے روبرو پیش کر دیا۔ آپ کے چہرے سے امارات ظاہر ہو رہی تھی۔ ملتان کے حاکم کے پوچھنے پر آپ نے اپنے حالات چھپاتے ہوئے خود کو مسافر ظاہر کیا۔ حاکم ملتان نے کہا، کیا ملازمت کرنا پسند کریں گے؟ آپ نے فرمایا، چند شرائط پر ملازمت کروں گا۔ انہوں نے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، میری رہائش گاہ پاک جگہ پر ہوگی۔ میں کسی کو اپنا حاکم نہیں مانوں گا کیونکہ میرا حاکم اللہ ہے۔ میں کسی بڑے افسر کو دیگر ملازمین کی طرح سلام بھی نہیں کروں گا۔ حضرت بازید محمد کی ان شرائط کو تسلیم کر لیا گیا اور پھر آپ کو ملازمت مل گئی۔ آپ ملازمت کے ساتھ ساتھ اپنا زیادہ وقت عبادت خداوندی میں بسر کیا کرتے تھے۔ آپ کی عبادت اور ریاضت کی بدولت آپ بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوئے۔ آپ اپنا منصب اور گھر بار سب کچھ کسی کو بتائے بغیر چھوڑ آئے تھے۔ اس پر شاہ جہان کو بے حد تشویش تھی۔ اس نے آپ کی تلاش میں ہر جگہ اپنے سپاہی دوڑائے مگر آپ کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اسی دوران ملتان کے نواح میں شورشیں برپا ہونے لگی اور انہی دنوں حاکم ملتان اور راجہ مروٹ کے درمیان بیکانیز کے ریگستان کا تنازعہ شدت اختیار کر گیا۔ نوبت جنگ تک آن پہنچی تھی۔ بظاہر دونوں حکومتیں صلح اور صفائی کے لیے اپنے قاصدوں کو بھیج رہی تھیں، مگر تاریخ ایک خونریز جنگ کی جانب اپنے قدم بڑھا رہی تھی۔ آپ کو خبر ہوئی تو آپ حجرہ سے باہر تشریف لائے، جسم پر ہتھیار سجا کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور حاکم ملتان کے دربار میں پہنچے اور ان سے کہا، میں راجہ مروٹ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ حاکم ملتان نے حیرانگی سے کہا، کیا تم اکیلے راجہ مروٹ کا مقابلہ کرو گے؟ حضرت بازید محمد انتہائی جوش و خروش کے عالم میں بولے، تمہاری دی ہوئی تنخواہ بھی میں اکیلا کھا جاتا ہوں، اس لیے مقابلہ بھی اکیلا ہی کروں گا۔ حضرت بازید محمد آپ کی بات سن کر حاکم مسکرانے لگا، مگر آپ نے اس کی پرواہ نہ کی اور واضح الفاظ میں کہا، میرے ساتھ ایک ایسے خدمتگار کو روانہ کر دو جو میری رہنمائی کر سکے اور باقی کام منشائے خداوندی پر چھوڑ دو۔ جس طرح چاہے گا میرے اور راجہ مروٹ کے درمیان اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ حاکم ملتان نے حضرت بازید کو ایک ساتھی کے ہمراہ راجہ مروٹ کی جانب بھیج دیا۔ جب آپ مروٹ کے نزدیک پہنچے تو اپنے ساتھی کو روانہ کر دیا۔ اکیلے شہر کی طرف بڑے قلعے کے نزدیک پہنچے تو آپ کو ایلچی سمجھتے ہوئے محافظوں نے قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر راجہ مروٹ کے دربار پہ پہنچے۔ درباریوں نے یوں ایک اجنبی مسلمان کو بے خوف دربار میں آتے دیکھا تو روکنے کی جرات کوئی بھی نہ کر سکا۔ راجہ مروٹ اس وقت اپنے دربار میں بیٹھا اپنے ساتھیوں سے صلاح و مشورے میں مصروف تھا۔
اس سے پہلے کہ کوئی درباری یا خود راجہ مروٹ آپ کے عزائم سے واقف ہوتا، آپ نے تلوار بلند کی۔ دوسرے لمحے راجہ کا سر تن سے جدا ہو کر زمین پر آن گرا۔ آپ نے ایک ہاتھ میں راجہ کا سر تھاما، دوسرے ہاتھ سے تلوار کے جوہر دکھاتے ہوئے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ مزاحمت کو دور کرتے بڑی پھرتی سے دربار سے باہر نکل آئے، اور اس طرح بڑھے جیسے آپ کا گھوڑا کھڑا تھا۔ آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑا تیز رفتاری سے قلعہ کی حدود پھلانگتا چلا گیا۔ ملتان کی افواج نے مروٹ کی جانب پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ انہوں نے جب ایک تیز رفتار گھوڑ سوار کو ہاتھ میں انسانی سر تھامے اپنی جانب آتا دیکھا تو حیران رہ گئے۔ آپ نے راجہ مروٹ کا سر حاکم ملتان کے قدموں میں رکھ دیا، جو اس وقت لشکر کی قیادت کر رہا تھا۔ حاکم ملتان نے راجہ مروٹ کا کٹا ہوا سر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ کبھی راجہ کے سر کو دیکھتا اور کبھی حضرت بازید محمد کو دیکھتا۔ حاکم ملتان جب سکتے کی حالت سے باہر نکلا تو فتح کا نعرہ بلند کیا، اور لشکر نے اس نعرہ کا جواب دیا۔ راجہ مروٹ کا سر کاٹنے کی شہرت جب دہلی میں شاہ جہان کے پاس پہنچی تو اس نے اپنے سپاہیوں کو ملتان بھیجا، اور ان لوگوں نے حضرت بازید محمد کو پہچان لیا۔ یہ تو وہی بازید محمد ہے جو اپنا منصب چھوڑ کر روپوش ہو گئے تھے۔ سپاہیوں نے اس کی اطلاع شاہ جہان کو دی۔ شاہ جہان نے حاکم ملتان کے نام ایک حکم نامہ بھیجا: بازید محمد کو دوبارہ ان علاقوں میں بھیج دو جو ان کی نگرانی میں تھے، تاکہ وہ اپنی ذمہ داری پھر سے سنبھال سکیں۔ اس حکم نامہ کے ملتے ہی حاکم ملتان نے حضرت بازید محمد کو دربار میں بلایا اور شاہی فرمان کے متعلق بتایا۔ آپ نے ایک مکتوب شاہ جہان کے نام لکھا جس کے مندرجات کچھ یوں تھے: میں والی ہندوستان کی عنایت کا مشکور ہوں، مگر میرے کمزور کندھے اس بار گراں کو اٹھانے سے عاجز ہیں، اور عمر بھی اب ساتھ دیتی دکھائی نہیں دیتی، اور نہ جانے کس وقت یہ میرا ساتھ چھوڑ دے، اس لیے مالک حقیقی کی بارگاہ میں رجوع کیے ہوئے ہوں۔ اللہ عز و جل مجھے توفیق دے اور آپ کو اس حسن سلوک کی جزائے خیر عطا فرمائے، لہٰذا مجھے دربار شاہی میں حاضر ہونے سے معذور سمجھا جائے۔ اس درخواست کے موصول ہونے کے بعد شاہ جہان نے حضرت بازید محمد کو مزید سرکاری خدمت انجام دینے سے موقوف کر دیا اور مزید کچھ جاگیر بھی عطا کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت بی بی راستی جب حاملہ ہوئیں تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو ملتان حضرت بازید کو لینے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے حضرت بازید محمد سے مل کر آنے کا مدعا بیان کیا۔ آپ نے آنے سے انکار کر دیا اور کہا، تم جا کر اپنی بہن سے پوچھو، اگر وہ چاہتی ہیں تو میں گھر واپس آ جاؤں گا، وگرنہ نہیں آؤں گا۔ حضرت بی بی راستی کو جب علم ہوا تو باوصف دیندار اور عابدہ و صالحہ خاتون ہونے کے اپنے شوہر کی خدمت میں حاضر ہونے کو ترجیح دی، اور حاملہ ہونے کے باوجود طویل سفر کر کے اپنے شوہر کے پاس پہنچی اور انہیں اصل صورتحال سے آگاہ کیا، جس پر حضرت بازید محمد نے اللہ کا شکر ادا کیا اور بارگاہ خداوندی میں بے شمار دعائیں مانگیں، اور آپ کو وارث کی خواہش تھی۔ آپ سجدے میں چلے گئے۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں یوں دعا کی، اور اللہ عز و جل بہترین وارث دینے والا ہے۔ پھر حضرت بازید محمد اپنی زوجہ حضرت بی بی راستی کے ہمراہ مستقل شور کوٹ منتقل ہو گئے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی والدہ ماجدہ بی بی راستی رحمت اللہ علیہ پابند صوم و صلاۃ اور صالح خاتون تھی۔ آپ کا شمار اپنے زمانے کی نابغہ روزگار اولیاء خواتین میں ہوتا ہے۔ آپ کی دینداری اور عبادت و ریاضت نے حضرت بازید محمد کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ بھی روحانیت کی جانب مائل ہوں اور دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ آپ کے متعلق سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے اپنی تصنیف عین الفقر میں فرمایا ہے: رحمت حق بر رواں راستی، راستی از راستی آراستی، راستی کی جان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ اے راستی، تو نے مجھے آراستی سے آراستہ کر دیا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی پیدائش سے پہلے آپ کی والدہ حضرت بی بی راستی کو بذریعہ الہام یہ بشارت ملی کہ عن قریب ان کے ہاں ایک ولی کامل تولد ہوگا جس سے ایک عالم فیض یاب ہوگا اور ان کی شہرت تمام جہان میں ہوگی۔ حضرت بی بی راستی کو ہونے والی بشارت یوں پوری ہوئی کہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو
مادر زاد ولی تھے، اور جب مسند رشد و ہدایت پر جلفہ افروز ہوئے تو ایک عالم ان سے فیضیاب ہوا، اور لوگ ان کی خدمت میں حاضری دینا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی ولایت کی پہچان یہ تھی کہ جب شیر خارگی کے زمانے میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو آپ نے روزے کے اوقات میں والدہ کا دودھ نہیں پیا۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت بازید محمد نے گھبرا کر طبیب کو بلوا لیا، تو طبیب نے معائنہ کے بعد اپنے تجربات کی روشنی میں حضرت بازید کو بتایا، بچے کو کوئی بیماری نہیں، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے بچہ بغیر کسی وجہ کے 24 گھنٹے دودھ نہیں پیتا ہے، اگر اگلے 24 گھنٹے بھی بچہ دودھ نہ پیے پھر مجھے بلائیں۔ یہ کہہ کر طبیب چلا گیا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے دن بھر دودھ نہیں پیا۔ افطار کا وقت ہوا، بی بی راستی نے دودھ پلانا چاہا تو بڑے شوق سے پی لیا۔ اگلے دن پھر یہی واقعہ آیا، طبیب کو بلایا گیا، اس نے کہا آپ کا بیٹا کسی مرض میں مبتلا نہیں بلکہ اس کا روزہ ہے، اور کوئی روزہ دار دن کے وقت کیسے کھا پی سکتا ہے؟ بی بی راستی نے حضرت بازید محمد کو تسلی دی اور کہا دیکھنا یہ افطار کے وقت پی لے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت بازید کو یقین ہو گیا ان کا بیٹا پیدائشی ولی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ بات علاقے میں مشہور ہونا شروع ہو گئی، لوگ حضرت سلطان باہو کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں پیدائشی طور پر عجیب سی چمک تھی، اور جس کسی پر آپ نگاہ ڈال دیتے اس کی کیفیت ہی بدل جایا کرتی تھی۔ آپ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو شور کوٹ کے لوگوں میں ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ آپ یوں تو نظریں جھکا کر چلتے تھے، مگر جب نگاہیں اٹھا کر دیکھتے اور وہ نگاہ کسی مسلمان پر پڑتی تو وہ پکار اٹھتا، اللہ کی قسم یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ اس کا آنکھوں میں ایک عجیب سا نور ہے، اور یہ ایسا نور ہے جو براہ راست ہمارے دلوں کو متاثر کرتا ہے۔ سلطان العارفین شیرخان باہو کی آنکھوں میں ایک عجیب نور تھا۔ آپ کی نگاہ اگر کسی ہندو پر پڑ جاتی تو وہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتا۔ شور کوٹ کی زیادہ آبادی ہندوؤں پر مشتمل تھی، اس لیے ان میں سے آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی پریشانی کی لہر دوڑ گئی تھی، اور وہ آپ کے والد بزرگوار حضرت بازید محمد کے پاس آئے، ان سے شکایت کی آپ کا بیٹا جس کو دیکھتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، آپ کے بیٹے کی وجہ سے ہمارا مذہب خطرے سے دوچار ہو گیا ہے اور ہمیں شور کوٹ میں رہنا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ حضرت بازید محمد نے جب ان کی شکایت سنی تو حیران ہوئے اور کہا، میں تم لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تو تمہاری اپنی کمزوری ہے کہ تم ایک بچے کے دیکھنے پر اپنا مذہب بدل لیتے ہو۔ میں اپنے بچے کو کس طرح منع کر سکتا ہوں کہ وہ کسی کی جانب نہ دیکھے؟ ہندو بولے، سلطان باہو کا قصور نہیں بلکہ آپ کی خادمہ کا ہے جو انہیں بے وقت لے کر باہر چلی آتی ہے۔ حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم لوگ عجیب مطالبہ کرتے ہو اور میں خادمہ کے باہر جانے پر کیسے پابندی لگا سکتا ہوں؟ ہندو بولے، آپ اپنے بچے کی سیر کے لیے وقت مقرر کر لیں اور وہ اس وقت مقررہ پر ہی گھر سے باہر نکلا کرے۔ حضرت بازید محمد نے ان کی اس بات کو تسلیم کر لیا اور خادمہ کو بلا کر حکم دیا کہ وہ آئندہ ایک مقررہ وقت پر ہی حضرت سلطان باہو کو لے کر باہر نکلا کرے گی، اور اس کے علاوہ وہ ہمیشہ گھر میں رہا کرے گی۔ چنانچہ جیسے ہی آپ گھر سے نکلتے ہندوؤں کے نقیب شور مچانا شروع کر دیتے، سب ہوشیار ہو جائیں، بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا گھر سے باہر آ گیا ہے۔ جیسے ہی نقیب شور مچاتے ہندو اپنی دکانوں میں گھس جاتے، دکانیں اندر سے بند کر لیتے تاکہ وہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی آنکھوں کی نورانیت سے محفوظ رہ سکیں۔ راستے میں چلتے ہوئے ہندو ہوشیار ہو کر ادھر ادھر بھاگ جاتے۔ ہندو پنڈتوں نے سب کو ہدایت کی تھی کہ یہ بچہ جہاں بھی نظر آئے اس کی جانب دیکھنے سے گریز کریں اور اس کی جانب سے رخ پھیر کر کھڑے ہوں، لیکن اتنی پابندیوں کے اور سختیوں کے باوجود بھی اگر کوئی ہندو آپ کی آنکھوں کی زد میں آ جاتا وہ اس کی تاب نہ لاتے ہوئے مسلمان ہو جایا کرتا تھا۔ شور کوٹ اور اس کے گرد و نواح کے سینکڑوں ہندو آپ کی نور فراست سے مسلمان ہو گئے، اور اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا عملی نمونہ پیش کیا، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ نور خداوندی سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کو یہ نور فراست اللہ نے بوقت پیدائش وافر عطا فرمائی تھی،
کتب سیر میں منقول ہے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو بچپن میں ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو حضرت بازید محمد علاقہ کا ایک ہندو طبیب کو بلا لائے تاکہ وہ اس کا معائنہ کر کے مرض کا اندازہ لگائے۔ طبیب نے آپ کی کرامات کے متعلق سن رکھا تھا اور وہ خوف زدہ تھا، اس لیے اس نے بازید محمد سے کہا کہ مجھے بچے کا پیشاب ایک بوتل میں لا کر دے دیں، میں اس سے مرض کا اندازہ لگا لوں گا۔ حضرت بازید محمد نے آپ کا پیشاب لا کر طبیب کو دے دیا۔ اس ہندو طبیب نے جب پیشاب کا معائنہ کیا تو کلمہ طیبہ پڑھنے لگا اور مسلمان ہو گیا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی تصنیفات سے پتہ چلتا ہے آپ نے ظاہری علوم کسی بھی استاد سے حاصل نہیں کیے۔ آپ مادرزاد ولی تھے، اس لیے حافظ قرآن، حافظ الحدیث، فقہ، تصوف، فلسفہ، منطق اور قانون کے علاوہ دیگر تمام علوم پر دسترس رکھتے تھے۔ ان جملہ علوم پر آپ کی دسترس کا ثبوت آپ کی تصانیف ہیں۔ آپ نے روحانی طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا اور اس کا ذکر آپ نے اپنی تصانیف میں متعدد مواقع پر کیا ہے کہ میں نے علم لدنی کی تعلیم محض اللہ عز و جل اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی۔ اس بارے میں آپ فرماتے ہیں یہ فقیر حق سے ہو کر آیا ہے اور وہاں سے حقیقت لایا ہے، اس لیے میری سب باتیں حق ہیں اور غیر ما سوائے باطل سے بالکل میرا مطلق ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی تصنیفات آپ کی قلبی واردات کو ظاہر کرتی ہیں۔ آپ ایک مقام پر تحریر فرماتے ہیں مجھے ظاہری علم حاصل نہیں، لیکن واردات غریبی اور غیبی کے باعث مجھے علم باطن کی فتوحات بے شمار حاصل ہیں اور انہیں بیان کرنے کے لیے کئی دفتر درکار ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کے علمی مقام کا اندازہ ان کے اس شعر سے لگایا جا سکتا ہے: اگرچہ نیست تمہارا علم ظاہر، ز علم باطنی جان کشتہ ظاہر۔ اگرچہ میں ظاہری علم سے محروم ہوں مگر باطنی علوم نے میری زندگی پاک کر دی ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو بچپن سے ہی گوشہ نشینی پسند فرماتے تھے، دیگر بچوں کی مانند کھیل کود میں دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ تنہائی پسند، حقیقت پسند اور اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ آپ لغو و لہب سے محفوظ تھے۔ آپ کی والدہ حضرت بی بی راستی روحانیت میں بلند مقام رکھتی تھی۔ انہوں نے آپ کا نام باہو رکھا کہ ذکر ہو کی نسبت سے انہیں معرفت خداوندی حاصل ہو چکی تھی اور وہ اپنے بیٹے کے بلند مرتبہ سے آگاہ تھی، اس لیے انہوں نے آپ کی تربیت کا انداز ایسا اختیار کیا جس کے ذریعے آپ عرفان خداوندی پا سکیں، اور یہ والدہ کی تربیت کا ہی اثر تھا کہ آپ مرتبہ ولایت میں بلند منصب پر فائز ہوئے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے اپنی تمام زندگی اپنا والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی کا ذکر ہو اور اس کی لطافتوں کا حصول ہمیشہ پیش نظر رکھا کہ بی بی راستی کا قلب محبوب حقیقی کی محبت سے لبریز تھا اور جان ذکر خداوندی کی گرمی سے گداز تھی، اور بعد میں خود آپ کو اس بات کا ادراک ہوا کیونکہ یہ تمام کیفیات خود آپ پر بھی گزری۔ بقول حضرت سلطان باہو میری والدہ کو ایسا ذکر خفی حاصل تھا کہ ان کی آنکھوں سے خون جاری ہوتا تھا، اور یہی کیفیت میری بھی ہوئی اور اس کیفیت کو حضور حق کہتے ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو جب مسند رشد و ہدایت پر جلوہ افروز ہوئے، آپ نے تصنیفات کا سہارا لیا اور تصنیفات کے اعتبار سے علیحدہ اور نمایاں مقام حاصل کیا۔ آپ نے جو کچھ اپنی تصنیفات میں بیان کیا وہ آپ کے روحانی مقام و مرتبہ کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ اپنی تصنیف نور الہدیٰ میں فرماتے ہیں میں نے کبھی کسی کتاب سے کوئی جملہ یا قول نقل نہیں کیا، بلکہ اللہ اور حضور نبی کریم کے فیض سے یہ باتیں بیان کرتا ہوں اور میں نے خود کو اللہ کے سپرد کر رکھا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو اپنی تصنیف عین الفقر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیعت کا احوال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک روز میں شورکوٹ کے نواح میں ایک ٹیلے پر کھڑا تھا، ایک نورانی صورت گھوڑ سوار تشریف لائے میرا ہاتھ پکڑ کر گھوڑے پر بٹھا لیا۔ میں نے ان سے پوچھا حضور آپ کون ہیں، مجھے کہاں لے کر جاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں علی ابن ابی طالب ہوں اور تمہیں بارگاہ رسالت میں لے جا رہا ہوں۔
واللہ عالم۔ پھر وہ مجھے حضور نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے۔ اس وقت وہاں خلفائے راشدین، اہل بیت اور دیگر صحابہ کرام موجود تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے میری جانب نگاہ فرمائی، مجھے روحانی فیوز و برکات سے نوازا۔ پھر حضرت عمر فاروق نے مجھ پر نگاہ کرم فرمائی۔ پھر حضرت عثمان نے مجھ پر نگاہ فرمائی اور روحانی فیوز و برکات عطا فرمائے۔ پھر بالترتیب حضرت علی المرتضیٰ اور دیگر صحابہ کرام نے مجھے روحانی فیض اور برکات سے نوازا۔ ان تمام حضرات کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میری جانب بڑھایا اور فرمایا، میرا ہاتھ پکڑو۔ میں نے آپ کے دست مبارک میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ آپ نے مجھے بیعت سے مشرف فرمایا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کا اظہار اس شعر کے ذریعے کرتے ہیں: دست بیعت کرد مارا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فرزند خود خواندہ است مارا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور نبی کا دست مبارک تھاما تو میری نگاہوں سے تمام حجابات دور کر دیے گئے۔ مجھے ہر شے یکساں نظر آئی اور میری نگاہ لوح محفوظ پر پڑی۔ پھر حجابات کے دور ہوتے ہی میں نے جو کچھ دیکھا ظاہری آنکھوں سے دیکھا اور جو کچھ سنا وہ ظاہری کانوں سے سنا۔ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی فیوز و برکات کے حاصل ہونے کے اظہار ان الفاظ میں فرمایا: اللہ نے مجھے ظاہری علوم بوسیلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو اپنی تصنیفات عین الفقر اور محک الفقراء میں فرماتے ہیں: مرشد کامل ایسا ہونا چاہیے کہ طالب کو ایک ہی نگاہ میں کامل کر دے اور اسے مراتب کی انتہا کو پہنچا دے اور تمام حجابات کو دور کر کے اسے مشاہدات میں غرق کر دے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کی تلقین کی اور پھر درجات و مقالات کا کوئی حجاب باقی نہ رہا۔ میرے لیے ہر شے یکساں ہو گئی اور مجھے مقام و مرتبہ حاصل ہو گیا۔ جب میں تلقین سے مشرف ہوا تو سید النساء خاتون جنت بی بی حضرت سید فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا: تو میرا فرزند ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں: پھر میں نے حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین کے قدم مبارک کا بوسہ لیا اور اپنے گلے میں غلامی کا طوق پہنا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: اللہ عز و جل کی مخلوق سے محبت کرنا کہ یہ حکم سروری ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیعت کرنے کے بعد میرا ہاتھ حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے دست مبارک میں دے دیا اور مجھے ان کے سپرد کر دیا۔ پھر حضور غوث اعظم نے مجھے بیعت کیا اور روحانی فیوز و برکات سے نوازا۔ پھر حضور غوث اعظم نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: مخلوق خدا کی رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دو اور انہیں واعظ و نصیحت کرو۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے حضور غوث اعظم کے سپرد کرنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ میری تمام روحانی منازل حضور غوث اعظم کے وسیلہ سے طے ہوں گی۔ اس لیے مجھے حضور غوث اعظم سے دلی وابستگی اور انسیت ہو گئی۔ آپ اپنی تصنیف رطب اللسان میں حضور غوث اعظم سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار فرماتے ہیں: دنیا کے تمام پیر اور مرشد حضور غوث اعظم کے طالب ہیں اور حضور غوث اعظم دنیا کے تمام مشائخ میں سب سے اعلیٰ، افضل اور بے مثل ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ عالیہ قادریہ میں وہ برکت ہے جو شخص ایک مرتبہ صدق کے دل سے اور اخلاق کے ساتھ زبان سے کہہ دے: یا شیخ سید عبد القادر جیلانی، تو اس پر معرفت اور ولایت کے تمام مقامات واضح اور روشن ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار کا نام حضرت بازید محمد ہے۔ آپ کے والد بزرگوار نہایت صالح، پابند شرح، حافظ قرآن اور ایک کامل فقیہ تھے۔ اہل علاقہ ان کی عزت و تکریم کیا کرتے تھے۔ حضرت بازید محمد منصب دار تھے اور پورے علاقے میں اپنی شجاعت کی بدولت مشہور و معروف تھے۔
شاہ جہان آپ کی بہت عزت کیا کرتا تھا اور آپ کی خدمات کے عوض اس نے آپ کو شور کوٹ ضلع جھنگ میں ایک سالم گاؤں بطور انعام دے دیا تھا۔ شاہ جہاں کی جانب سے آپ کو 50,000 بگھے زمین اور چند آباد کنویں بھی بطور جاگیر عنایت کیے گئے تھے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی ولایت کی پہچان یہ تھی کہ جب شیر خارگی کے زمانے میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو آپ نے روزے کے اوقات میں والدہ کا دودھ نہیں پیا۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت بازید محمد نے گھبرا کر طبیب کو بلایا تو طبیب نے معائنے کے بعد اپنے تجربات کی روشنی میں حضرت بازید محمد کو بتایا، بچے کو کوئی بیماری نہیں، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بچہ بغیر کسی وجہ کے 24 گھنٹے دودھ نہیں پیتا، اگر اگلے 24 گھنٹے بھی بچہ دودھ نہ پیے تو پھر مجھے بتائیں۔ یہ کہہ کر طبیب چلا گیا اور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے دن بھر دودھ نہیں پیا۔ جب افطار کا وقت ہوا تو حضرت بی بی راستی نے دودھ پلایا تو بڑے شوق سے پی لیا۔ اگلے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ حضرت بازید محمد طبیب کو بلوانے کے لیے جانے لگے تو حضرت بی بی راستی نے انہیں روکتے ہوئے فرمایا، آپ کا بیٹا کسی مرض میں مبتلا نہیں بلکہ اس کا روزہ ہے، اور کوئی روزہ دار دن کے وقت کیسے کھا پی سکتا ہے؟ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو بچپن سے ہی گوشہ نشینی پسند فرماتے تھے اور دیگر بچوں کی مانند کھیل کود میں دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ آپ کی تنہائی پسندی در حقیقت اس جانب اشارہ تھی کہ آپ لغو و لاحب سے محفوظ رہیں۔ آپ کی والدہ بی بی راستی روحانیت میں بلند مقام رکھتی تھی۔ انہوں نے آپ کا نام باہو رکھا کہ ذکر ہو کی نسبت سے انہیں معرفت خداوندی حاصل ہو چکی تھی اور وہ اپنے بیٹے کے بلند مرتبہ ہونے سے آگاہ تھیں، اس لیے انہوں نے آپ کی تربیت کا انداز ایسا اختیار کیا کہ جس کے ذریعے آپ عرفان خداوندی پا سکیں، اور یہ والدہ ہی کی تربیت کا اثر تھا کہ آپ مرتبہ ولایت میں بلند منصب پر فائز ہوئے۔ اور ایک عالم آپ سے سیراب ہوا۔ انہوں نے علم و معرفت کے بے شمار گوہر لٹائے، جس کا زندہ ثبوت ان کی تصنیفات ہیں جو آج بھی عاشق حقیقی کے لیے رہنمائی کا درجہ رکھتے ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے اپنی تمام زندگی اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہا کا ذکر ہو اور اس کی لطافتوں کا حصول ہمیشہ پیش نظر رکھا کہ حضرت بی بی راستی کا قلب محبوب حقیقی کی محبت سے لبریز تھا اور جان ذکر خداوندی کی گرمی سے گداز تھی۔ بعد میں خود آپ کو اس بات کا ادراک ہوا کیونکہ یہ تمام کیفیات خود آپ پر بھی گزری۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ میری والدہ کو ایسا ذکر خفی حاصل تھا کہ ان کی آنکھوں سے خون جاری ہوتا تھا، اور یہی کیفیت میری بھی ہوئی، اور اسی کیفیت کو حضور حق کہتے ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو جب مسنت رشد و ہدایت پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے تصنیفات کا سہارا لیا اور تصنیفات کے اعتبار سے علیحدہ اور نمایاں مقام حاصل کیا۔ آپ نے جو کچھ اپنی تصنیفات میں بیان کیا وہ آپ کے روحانی مقام و مرتبہ کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ اپنی تصنیف نور الہدیٰ میں فرماتے ہیں، میں نے کبھی کسی کتاب سے کوئی جملہ یا قول نقل نہیں کیا بلکہ اللہ عز و جل اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے یہ باتیں بیان کرتا ہوں، اور میں نے خود کو اللہ کے سپرد کر رکھا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف عین الفقر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیعت کا احوال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک روز میں شور کوٹ کے نواح میں ایک ٹیلے پر کھڑا تھا کہ ایک نورانی صورت گھڑ سوار تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھوڑے پر سوار کر لیا۔ میں نے ان سے پوچھا، حضور آپ کون ہیں، مجھے کہاں لے کے جاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں علی ابن ابی طالب ہوں اور تمہیں بارگاہ رسالت میں لے کر جا رہا ہوں۔ پھر وہ مجھے حضور نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میری جانب بڑھایا اور فرمایا کہ میرا ہاتھ پکڑو۔ میں نے آپ کے دست مبارک میں اپنا ہاتھ تھما دیا۔ آپ نے مجھے بیعت سے مشرف فرمایا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیعت کا اظہار اس شعر کے ذریعے کرتے ہیں، دست بیعت کرد مارا، فرزند خود خواندہ است مارا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرشد کامل کی خصوصیات۔
سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تھاما تو میری نگاہوں سے تمام حجابات دور کر دیے گئے، مجھے ہر شے یکساں نظر آئی، میری نگاہ لوح محفوظ پر پڑی، پھر حجابات کے دور ہوتے ہی میں نے جو کچھ دیکھا ظاہری آنکھوں سے دیکھا اور جو کچھ سنا وہ ظاہری کانوں سے سنا۔ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی فیوض و برکات کے حاصل ہونے کا ذکر ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ عز و جل نے مجھے ظاہری علوم میں وسیلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم القاح فرمائے ہیں۔ حضور غوث پاک سے بیعت۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیعت کرنے کے بعد میرا ہاتھ حضور غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک میں دے دیا اور مجھے ان کے سپرد فرما دیا۔ پھر حضور غوث اعظم نے مجھے بیعت کیا اور روحانی فیوض و برکات سے نوازا۔ پھر حضور غوث اعظم نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، مخلوق خدا کی رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دو اور انہیں واعظ و نصیحت کرتے رہو۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے حضور غوث اعظم کے سپرد کرنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ میری تمام روحانی منازل حضور غوث اعظم کے وسیلہ سے طے ہوں گی، اس لیے مجھے حضور غوث اعظم سے دلی وابستگی اور انسیت سی ہو گئی۔ آپ اپنی تصنیف رتب النسان میں غوث اعظم سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار یوں فرماتے ہیں، دنیا کے تمام پیر اور مرشد حضور غوث اعظم کے طالب ہیں، اور حضور غوث اعظم دنیا کے تمام مشائخ میں سب سے اعلیٰ اور افضل اور بے مثال ہیں۔ حضور غوث اعظم کے سلسلہ عالیہ قادریہ میں وہ برکت ہے جو شخص ایک مرتبہ صدق دل سے اور اخلاص سے زبان سے کہہ دے کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی، تو اس پر معرفت اور ولایت کے تمام مقامات واضح اور روشن ہو جایا کرتے ہیں۔ اس واقعہ کے بعد حضرت سلطان باہو محبوب حقیقی کے عشق میں ایسے مستغرق ہوئے کہ ہوش و حواس قائم نہ رہے۔ آپ ہر وقت ذات باری تعالیٰ کے جلال و جمال کے دیدار میں مست رہتے اور تجلیات خداوندی کا مشاہدہ کرتے رہتے۔ مٹا دیا میرے ساقی نے عالم من و تو، پلا کے مجھ کو لا الہ الا اللہ۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو اپنے وقت کے کئی بزرگوں کے پاس گئے، ان کی صحبت سے فیض یاب ہوئے اور وہاں سے روحانی فیوض و برکات حاصل کیے، مگر حقیقی باطنی فیض جس سے آپ کا وجود مبارک خود فیض رسان خلق بن گیا، آپ کو حضور غوث اعظم کے وسیلہ سے حضرت علی المرتضیٰ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نصیب ہوا۔ والدہ سے بیعت کی درخواست۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے روحانی فیوض و برکات غوث اعظم سے حاصل کیے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو ظاہری مرشد کی حاجت محسوس ہوئی۔ آپ نے اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی، وہ انہیں اپنا مرید بنا لے۔ بیٹا، میں جو تمہیں دعائیں دے سکتی تھی میں نے تمہیں دی، میری تمام دعائیں تمہاری بھلائی کے لیے ہیں، میں تمہیں اپنا مرید نہیں کر سکتی۔ آپ کو بیعت کرنے میں کیا حرج ہے، جبکہ میرے لیے آپ جیسی مشفق مہربان ماں سے بہتر کون مرشد ہو سکتا ہے۔ بیٹا، تمہاری محبت اور فرمانبرداری اپنی جگہ پر ہے، مگر دین اسلام میں کچھ بنیادی اصول وضع کیے گئے ہیں۔ ان اصولوں کو کوئی بھی صحیح العقیدہ مسلمان رد و بدل نہیں کر سکتا۔ میرا مقام تمہاری نگاہوں میں کتنا ہی معتبر اور بلند کیوں نہ ہو، مگر یاد رکھو کہ ایک عورت کبھی بھی روحانی پیشوا نہیں ہو سکتی، اور تم اگر اپنی روحانی منازل کی تکمیل کرنا چاہتے ہو تو کسی مرشد کامل کی تلاش میں نکل جاؤ۔ معرفت کے اسرار و رموز تمہیں مرشد کامل ہی بتائے گا۔ میرے پاس جو کچھ تھا تمہیں پہلے ہی دے چکی ہوں۔ سلطان العارفین سلطان باہو نے والدہ کا جواب سنا تو پوچھا، میں مرشد کامل کو کہاں تلاش کروں؟ تم اس روئے زمین پر تلاش کرو۔ مشرق کی جانب آپ کی والدہ نے اشارہ کیا۔ سلطان العارفین نے بات سنی تو مرشد کامل کی تلاش میں مشرق کی طرف گھر سے نکل پڑے۔ سلطان العارفین سلطان باہو مرشد کامل کی تلاش سے قبل 3 شادیاں کر چکے تھے۔ آپ کو والد بزرگوار کی جانب سے وراثت میں ایک گاؤں اور 50,000 بیگھے زمین ملی تھی، جس کی بدولت اہل و عیال کا گزارا نہایت خوش اسلوبی سے ہو رہا تھا۔ آپ نے اپنی 3 ازواج سے اجازت طلب کی اور انہیں اپنی والدہ کے سپرد کر کے مرشد کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ آپ اپنی قلبی تشنگی اور روح کی بے چینی کو مٹانے کے لیے کسی مرد کامل کی جستجو میں تھے۔
سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق عقل وچ منزل بھاری، سیاں کوہاں دے پاڑے ہو، جنہ عشق خرید نہ باہو دوہیں جہان مارے ہو۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو شور کوٹ سے نکلے، والدہ کے فرمان کے مطابق مشرق سفر کا آغاز کیا۔ آپ سفر کرتے کرتے راوی کے کنارے پہنچے اور وہاں آپ نے مقامی لوگوں سے حضرت شاہ حبیب قادری کے متعلق سنا، ان سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ شاہ حبیب قادری کا شمار کشف و کرامات بزرگوں میں ہوتا تھا اور ان کی بے شمار کرامات زبان زد و عام تھی۔ حضرت شاہ حبیب قادری دریائے راوی کے کنارے ایک گاؤں میں رہائش پذیر تھے اور متلاشیان حق ان کی تلاش میں اس گاؤں میں آتے اور اپنی روحانی پیاس بجھایا کرتے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو بھی حضرت شاہ حبیب قادری کا پتہ پوچھتے ان کے گاؤں وارد ہوئے، اور جب حضرت شاہ حبیب قادری کی محفل میں پہنچے تو وہاں پہلے ہی سینکڑوں متلاشیان حق ان کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ ایک جگہ خاموشی سے بیٹھ گئے، شاہ حبیب کا درس سنتے رہے۔ شاہ حبیب قادری کے پاس ایک دیگ تھی جو ہر وقت آگ پر چڑھی رہتی تھی اور اس میں پانی گرم ہوتا رہتا تھا۔ آپ کے پاس جو بھی حق کا متلاشی آتا اسے اس دیگ میں ہاتھ ڈالنے کا حکم دیتے۔ جو شخص اس دیگ میں بلا جھجک ہاتھ ڈال دیتا وہ صاحب کشف و کرامات ہو جاتا۔ اس دن بھی جو طالبان حق حاضر تھے، آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اس دیگ میں ہاتھ ڈالے، اور جو اس دیگ میں ہاتھ ڈالتا گیا وہ صاحب کشف و کرامات بنتا چلا گیا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت شاہ حبیب قادری کی نگاہ ان پر پڑی تو فرمایا، بیٹا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ عرض کی، حضور حق کی تلاش میں نکلا ہوں، مرشد حقیقی کی آرزو ہے۔ آپ کا ذکر خیر سنا تو یہاں چلا آیا۔ تو حضرت شاہ حبیب قادری نے فرمایا، پھر تم نے دوسروں کی مانند دیگ میں ہاتھ کیوں نہ ڈالا؟ اگر تم اس دیگ میں ہاتھ ڈالتے تو تم بھی صاحب کشف و کرامات ہو جاتے۔ عرض کی، حضور دیگ میں ہاتھ ڈالنے والوں کو دیکھ چکا ہوں، مگر میری مراد ایسے تو پوری نہیں ہوگی۔ پھر تمہیں کیا چاہیے؟ میں تو اور ہی راہ کا مسافر ہوں۔ حضرت شاہ حبیب قادری نے آپ کی دلی کیفیت کو بھانپتے ہوئے فرمایا، تم چند روز یہاں مقیم رہو، اسی دوران مسجد کا پانی بھرنا تمہاری ذمہ داری ہوگی اور تم یہاں مجاہدہ بھی کرو گے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے شاہ حبیب قادری کی خدمت میں رہنے کا ارادہ فرما لیا۔ حضرت شاہ حبیب قادری کے فرمان کے مطابق خانقاہ میں مقیم ہو گئے۔ آپ نے اگلے روز خدام سے مشق لی اور دریا پر جا کر وہ مشق بھری پانی لا کر مسجد کا حمام بھر دیا، پھر مشق کے بچے ہوئے پانی سے مسجد کا صحن دھو ڈالا۔ خانقاہ کے دیگر درویش حیرانگی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے شاہ حبیب قادری کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام ماجرا ان کے گوشے گزار کیا، اور کسی طرح اس جوان نے ایک ہی مشق سے حمام بھی بھر دیا اور مسجد کا صحن بھی دھو ڈالا۔ حضرت شاہ حبیب قادری نے جب حضرت سلطان باہو کی اس کرامت کے متعلق سنا تو کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر فرمایا، اس جوان کو میرے پاس بھیجو۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کو جب مرشد پاک کا حکم ملا تو وہ حاضر خدمت ہوئے، مؤدبانہ سلام کیا، اور حضرت شاہ حبیب قادری نے دریافت کیا، کیا تمہارے دنیاوی مال موجود ہے؟ سلطان العارفین نے بے غرض کہا، حضور مجھے اپنے والد کی جانب سے وراثت میں ایک جاگیر ملی، دنیاوی مال کے ہوتے ہوئے تمہیں یکسوئی حاصل نہیں ہو سکے گی، پہلے تم دنیاوی مال سے فارغ ہو کر آؤ تاکہ تمہیں یکسوئی حاصل ہو۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے حضرت شاہ حبیب قادری کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے واپسی شور کوٹ کا سفر اختیار کیا۔ سلطان العارفین شور کوٹ روانہ ہوئے۔ ابھی آپ راستہ میں ہی تھے کہ آپ کی والدہ بی بی راستی کو بذریعہ کشف آپ کی آمد کا علم ہو گیا اور وہ آپ کے آنے کا مقصد جان گئی۔ انہوں نے چاروں بہوؤں کو طلب کیا اور ان سے کہا، اپنا زیور اور نقدی محفوظ کر لو۔ بہوؤں نے گھبرا کر بی بی راستی سے دریافت کیا، آپ ہمیں ایسا کیوں کرنے کو کہہ رہی ہیں؟ ہمارے مال کو ایسا کون سا خطرہ ہے؟ میرا بیٹا تمہارا شوہر باہو آ رہا ہے۔ بیویوں نے یہ بات سنی تو خوشی کا اظہار کیا۔ بی بی راستی نے فرمایا، تمہارے لیے خوش ہونے کا مقام نہیں کہ وہ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے آ رہا ہے اور تمہارے پاس موجود زیور اور نقدی محفوظ نہیں۔ سلطان العارفین کی بیویاں اگرچہ دیندار تھیں مگر وہ تارک دنیا نہ تھی، اس لیے زیورات اور نقدی کے یوں جانے پر پریشان ہو گئی۔ بی بی راستی نے ان کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے فرمایا، اگر تم میری بات پر عمل کرو گی تو یہی مال کل تمہارے کام آئے گا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی بیویوں نے دریافت کیا کہ وہ اپنے زیور اور نقدی کو کس طرح محفوظ کر سکتی ہیں۔ تم زیور اور نقدی کو ایسی جگہ دفن کر دو جہاں باہو کی نگاہ نہ پہنچ سکے۔ چاروں بیویوں نے ایسا ہی کیا۔
سلطان باہو گھر پہنچے تو والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ حضرت بی بی راستی نے پوچھا کہ تم اتنی جلدی لوٹ آئے ہو، تمہیں مرشد کامل مل گیا؟ سلطان العارفین نے عرض کیا، مرشد کامل تو مل گئے مگر انہوں نے بیعت سے پہلے ایک شرط رکھی ہے۔ کیا شرط ہے؟ سلطان العارفین نے عرض کی، مرشد پاک کہتے ہیں کہ پہلے تم دنیاوی مال سے چھٹکارا پاؤ پھر تمہیں بیعت کروں گا۔ تم پر اپنے مرشد کا حکم ماننا واجب ہے بیٹا، تم ان کے حکم کی تکمیل کرو گے۔ سلطان العارفین سلطان باہو نے گھر میں نگاہ دوڑائی، اپنے نومولود بیٹے حضرت سلطان نور محمد پر نگاہ پڑی جو پنگھوڑے میں سو رہے تھے۔ ان کی انگلی میں نظر بد سے بچنے کے لیے سونے کی انگوٹھی پہنائی گئی تھی۔ آپ نے اس کی انگلی سے وہ انگوٹھی اتاری، اس کو گھر سے باہر گلی میں پھینک دیا، پھر بیویوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، گھر میں جو زیور نقدی ہے لے آؤ تاکہ میں دنیاوی مال سے چھٹکارا پا سکوں۔ بیویوں نے یہ بات سنی تو گھبرا گئیں مگر بی بی راستی کے کہنے کے مطابق خاموش رہیں۔ بی بی راستی نے حضرت سلطان باہو کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، گھر میں زیورات نقدی کہاں سے آئی؟ حضرت سلطان باہو نے والدہ کی بات سنی تو عرض کیا، آپ کا فرمانا بجا ہے مگر مجھے گھر میں مال کی بو آ رہی ہے۔ حضرت بی بی راستی نے فرمایا، اگر تمہیں مال کی بو آتی ہے تو پھر خود ہی مال کو تلاش کرو۔ سلطان باہو نے گھر میں زیورات و نقدی کی تلاش شروع کی، پھر انہیں زیورات و نقدی گھر کے کونے میں زمین میں دبائے مل گئے۔ آپ نے تمام زیورات اور نقدی گھر سے باہر پھینک دی اور پھر والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر دوبارہ شاہ حبیب قادری کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چل پڑے۔ سلطان العارفین حضرت شاہ حبیب قادری کے حکم کے مطابق اپنا تمام مال لوٹانے کے بعد ان کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے۔ انہوں نے دیکھا تو فرمایا، تم دنیاوی مال سے تو فارغ ہو کر آ گئے مگر ان بیویوں کا کیا کرو گے؟ تم اللہ کے حقوق ادا کرو گے یا پھر اپنی بیویوں کے حق ادا کرو گے؟ سلطان العارفین سلطان باہو نے عرض کی، حضور آپ جیسا فرمائیں گے ویسا ہی ہوگا۔ حضرت سلطان باہو کا امتحان لیا جا رہا تھا اور ابھی تک آپ نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا تھا۔ سلطان قادری نے آپ کو بیویوں کے متعلق فرمایا کہ وہ راہ حق میں تمہارے پاؤں کی زنجیر ہیں، تم پہلے ان زنجیروں سے آزاد ہو کر آؤ پھر تمہیں بیعت کروں گا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو ایک مرتبہ پھر شاہ حبیب قادری کے حکم پر عمل کرنے کے لیے شور کوٹ روانہ ہوئے۔ آپ اس وقت راہ حق کی طلب میں اس قدر مست تھے کہ آپ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ حضرت سلطان باہو شاہ حبیب قادری کی بارگاہ سے نکلے اور شور کوٹ کی جانب روانہ ہوئے تو والدہ ماجدہ بی بی راستی کو بذریعہ کشف آپ کی آمد کا اطلاع ہوا اور آپ کے ارادہ کی خبر ہوئی۔ انہوں نے اپنی چاروں بہوؤں کو ایک مرتبہ پھر بلایا، ان سے فرمایا، میرا بیٹا تم سے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اسی طرح اس نے مال سے پیچھا چھڑایا، اسی طرح وہ تم سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے، لہذا تم ہوشیار رہنا اور جب وہ آئے تو تم میرے پیچھے چھپ جانا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ راہ حق کی مستی میں سرشار ہو کر تمہارے حق میں کوئی شرعی بات کہہ دے، یہاں کہیں تمہیں طلاق نہ دے دے۔ سلطان العارفین سلطان باہو کی بیویوں نے جب حضرت بی بی راستی کی بات سنی تو پریشان ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا، تم میرے پیچھے چھپ جاؤ، باہو کسی بھی لمحے یہاں پہنچنے والا ہوگا۔ چاروں بہویں حضرت بی بی راستی کے فرمان کے مطابق آپ کے پیچھے چھپ گئیں۔ اسی دوران حضرت سلطان باہو گھر میں داخل ہوئے، والدہ ماجدہ کو سلام کیا۔ باہو میں جانتی ہوں تو یہاں کس ارادے سے آیا ہے۔ سلطان العارفین جانتے تھے کہ ان کی والدہ صاحب کشف خاتون ہیں اور وہ ان کی آمد کے متعلق بخوبی آگاہ ہیں، اس لیے آپ نے عرض کی کہ مرشد پاک کا یہی حکم ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے پاؤں کی زنجیریں کاٹ کر ان کے پاس آؤں۔ بی بی راستی نے جب سلطان باہو کی بات سنی فرمایا، بیٹا حقوق ادا کرنے کی ہے جو تمہارے ذمے ہیں، اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے راستے کی رکاوٹ نہ بنے اور اپنے تمام حقوق معاف کر دے تم ان کے حقوق کی ادائیگی سے فارغ ہو جاؤ گے، لیکن جو حقوق تمہارے ذمے ہیں وہ قائم رہیں گے۔ اگر تم کامل مرشد کی تلاش میں کامیاب ہو کر لوٹو تو ٹھیک، وگرنہ تمہیں اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے واپسی کی ضرورت نہیں۔ سلطان العارفین سلطان باہو نے جب والدہ ماجدہ کی بات سنی اپنی بیویوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر لو کہ تم نے اپنے حقوق معاف کر دیے، میں تمہیں طلاق دیے بغیر خاموشی سے لوٹ جاؤں گا۔ چاروں بیویوں نے یک زبان ہو کر اپنے تمام حقوق آپ کو معاف کر دیے اور آپ اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر شاہ حبیب قادری کی خدمت میں حاضری کے لیے روانہ ہو گئے۔ سلطان العارفین جب بیویوں کے حقوق سے آزادی کے بعد حضرت شاہ حبیب قادری کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے جب آپ کو ثابت قدم پایا تو سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت سے سرفراز فرمایا اور پھر بھرپور
توجہ فرمانے کے بعد فرمایا باہو کیا دلی مراد پالی؟ سلطان باہو نے عرض کیا حضور جو مقامات آج مجھ پر منکشف ہو رہے ہیں وہ میرے پنگھوڑے میں مجھ پر منکشف ہو چکے ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی بات سن کر حضرت شاہ حبیب قادری نے آپ کی آزمائش کا فیصلہ کیا، آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ سلطان العارفین بھی مرشد کے پیچھے روانہ ہوئے، مرشد پاک کے پیچھے ایک جنگل میں پہنچ گئے۔ اس جگہ پر آپ نے اپنے مرشد پاک کو بوڑھے آدمی کی صورت میں دیکھا جو بیلوں کی جوڑی لیے ہل چلا رہے تھے۔ آپ نے اپنے کندھے پر خرقہ پوشوں کی مانند کمبل لپیٹا اور درویش کی سی صورت میں اپنے مرشد پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا حضور آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ آرام فرمائیں، ہل میں چلائے دیتا ہوں۔ شاہ حبیب قادری یہ سنتے ہی اپنی اصلی صورت میں لوٹ آئے اور اس کے ساتھ ہی حضرت سلطان باہو بھی اپنی اصلی شکل میں واپس آ گئے۔ جب سلطان العارفین سلطان باہو حضرت شاہ حبیب قادری اپنی اصلی صورت میں لوٹ آئے تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چل دیے۔ اچانک شاہ حبیب قادری پھر ایک دم نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو ان کے پیچھے روانہ ہوئے۔ آپ نے اس مرتبہ اپنے مرشد کو ہندوؤں کے بازار میں دیکھا۔ اس وقت وہ ایک ہندو برہمن کے روپ میں تھے۔ ان کے ہاتھ میں برتن تھا جس میں زعفران اور دیگر رنگ بھرے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا مرشد پاک بازار میں موجود ہندوؤں کے ماتھے پر تلک لگا رہے تھے۔ آپ نے بھی اپنا حلیہ بدلا، ہندو نوجوان کی شکل اختیار کر کے دکان پر بیٹھ گئے۔ حضرت شاہ حبیب قادری کا گزر ہوا، مرشد کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے بابا میری پیشانی پر ابھی تلک لگائیے۔ شاہ حبیب قادری نے آپ کی بات سنی تو اسی وقت اپنی اصلی حالت میں لوٹ آئے۔ سلطان العارفین اور سلطان باہو بھی اپنی اصلی حالت میں لوٹ آئے۔ حضرت شاہ حبیب قادری نے سلطان باہو کا ہاتھ پکڑا، ایک جانب چل دیے۔ تیسری مرتبہ پھر ایسا ہوا، شاہ حبیب قادری چلتے چلتے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، مرشد کی پیروی کی، ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ اس مرتبہ شاہ حبیب قادری ایک اسلامی شہر میں موجود تھے، ایک غیر معروف مسجد میں کم سن بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے۔ شاہ حبیب قادری اس مرتبہ اپنی اصلی شکل میں موجود تھے۔ یہ دیکھ کر سلطان العارفین سلطان باہو نے ایک کم سن بچے کی شکل و صورت اختیار کی، قاعدہ پکڑ کر مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی شیخ مجھے ابھی سبق پڑھائیے۔ سلطان حضرت شاہ حبیب قادری نے آپ کو پہچان لیا، ہاتھ پکڑ کر مسجد سے باہر تشریف لائے اور پھر اپنے گاؤں کی جانب چل پڑے۔ حضرت شاہ حبیب قادری اپنی خانقاہ میں لوٹے تو سلطان العارفین سے فرمایا باہو تم جس نعمت کے حقدار ہو وہ ہمارے امکان سے باہر ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے مرشد کی بات سنی تو عرض کی حضور میں کہاں جاؤں؟ حق تعالیٰ وہی کرتا ہے جو اس نے تقدیر میں لکھ دیا ہوتا ہے، اور جو کچھ وہ چاہے وہی ظہور پذیر ہوگا۔ پھر شاہ حبیب قادری نے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو سے فرمایا تم دہلی چلے جاؤ، وہاں میرے مرشد حضرت سید عبد الرحمن قادری موجود ہیں، وہ شاہی منصب دار ہیں، تم ان کی خدمت میں حاضر ہو۔ آپ نے مرشد پاک کا فرمان سنتے ہی دہلی جانے کی تیاری پکڑ لی۔ حضرت شاہ حبیب قادری نے اپنے ایک مرید حضرت سلطان حمید کو آپ کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ مناقب سلطانی میں منقول ہے جب سلطان العارفین حضرت سلطان باہو دہلی کی جانب روانہ ہوئے تو راستہ میں ایک مجذوب شخص ایک جانب سے نمودار ہوا۔ اس نے آتے ہی لکڑی کی ایک قاری ضرب حضرت سلطان حمید کی پشت پر ماری جس سے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ مجذوب دوبارہ ضرب لگانا چاہتا تھا، آپ تیزی سے آگے بڑھے، مجذوب کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجذوب نے غصے سے آپ کی جانب دیکھا، جلالی لہجے میں بولا ہمارے راستے سے ہٹ جا، ہمارے کام میں مداخلت نہ کر۔ آپ نے فرمایا ہم درویش اہل صحو ہیں اور اہل سنت والجماعت ہیں۔ جیسے ہی سلطان العارفین کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، مجذوب نے اپنا اٹھا ہوا ہاتھ نیچے کیا، خاموشی سے ایک جانب چلا گیا۔ آپ نے سلطان حمید کو ہوش دلائی جو بدستور زمین پر پڑے۔ کچھ دیر کے بعد جب سلطان حمید واپس ہوش میں لوٹے تو آپ نے فرمایا اگر وہ تمہیں دوسری مرتبہ مار دیتا تو تم یوں ہی جذب کی حالت میں رہتے اور پھر ہم تمہیں مستی سے ہوش میں کبھی نہ لا سکتے تھے۔